مہربان جل جلالہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آل معرفت نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جب تم کونوا مع الصادقین کے زمرے میں آ جاؤ گے، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ فی الصادقین، کہ پھر تم سچوں میں ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے جناب؟ سچوں میں ہو جاؤ گے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحبت کا اثر نہ ہو۔ خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نیک صالح بندے کی صحبت کو مشک والے سے تشبیہ دی۔ آپ کبھی عطر والے کے پاس جائیں تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یا تو اس سے مشک، یعنی آج کا جدید مزید لفظ بول لیں، عطر خریدے گا، اور اگر تو نہیں خریدے گا تو جب تک اس کے پاس کھڑا رہے گا خوشبو آتی رہے گی۔ یا تو یہ ہے کہ نیک کی صحبت میں رہ کے تو اس کا رنگ پائے گا، رنگ نہیں پائے گا تو جتنی دیر اس پہ رحمت برس رہی ہے وہ تو تجھے حاصل ہوتی رہے گی، اس سے تو محروم نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی برے بندے کی صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی۔ مختلف قسم کی بٹیاں ہیں، ایک وہ جو پرانے وقتوں میں ہمارے شہروں میں بھی ہوتی تھی دانے والی، اور دوسرے نمبر پر بھی آپ آج بھی مختلف قسم کی بٹیاں آلات بنتے ہیں، لوہا گرم کیا جاتا ہے، اس کا جو دھواں ہے اور دھوئیں کے ساتھ جو اٹھنے والی چنگاریاں ہیں، تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے برے بندے کی صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی کہ یا تو اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ اڑ کر تیرے کپڑے جلائیں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو اس کا دھواں نکل رہا ہے وہ دھواں تیرے کپڑوں کو بھی متاثر کرے گا، آنکھوں میں بھی پڑے گا، ناک کے نتھنے کے ذریعے بھی جائے گا۔ لہٰذا بے دین، بد مذہب، بد عقیدہ اور برا بندہ کتنا بھی کوئی کہے نا جی کہ میں جناب مینو کچھ نہیں ہونا، انہوں ضرور کچھ ہونا ہے۔ بھائی جی کو غلطی سمجھ آتی پئی ہے؟ یہ جو اپنے آپ پر اعتماد کر لینا نا جی مینو کی ہونا ہے، جو مالکہ فرماتا کی ہونا ہے، تو ہم اتنے تگڑے تو کوئی نہیں ہے کہ نہ ہو۔ بد عقیدہ، بے دین، برا بندہ، اس کی جو صحبت ہے اس کی نوست ضرور رنگ لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث پاک کو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے قالب میں ڈالا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے بلے آن ہزاراں، تے مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کچھ بئیے چنگا پین ہزاراں۔ تو صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بندہ کہیں پر مہمان گیا ہے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، تو انہوں نے جناب رضائی دے دی، اب رضائی لی ہے تو صبح اٹھے تو خارش شروع ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ اپنے ہی عزیز تھے، انہوں نے تحقیق شروع کی، تو انہوں نے کہا کل بھی ایک پرونا آیا سی، انہوں خارش پئی سی، انہیں رضائی لئی ہے، تو لے لیے تو تینوں پہ گئی۔ بھائی جی جدو خارش اپنا اثر چھڑ دی ہے، روحانیت اپنا اثر نہیں چھوڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحبت رنگ نہ دکھائے؟ تو جب صحبت رنگ دکھاتی ہے تو نسبت کتنا رنگ دکھائے گی؟ کیا خیال ہے؟ وہ نسبت کسی پاکیزہ خون کی ہو، وہ نسبت کسی اللہ والے کی سنگت کی ہو، وہ رنگ دکھاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کوئی تفصیل میں نہیں میں جا رہا، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں آراس کے موقع پر، تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، گرنے والی تھی، تو کیوں سیدھی کی ہے؟ دیوار گر جاتی، اس کے نیچے خزانہ تھا، خزانہ یتیموں کا تھا، لوگ لوٹ لیتے۔
لیکن حضرت خضر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ انہاں منڈیاں نال ساڈی واقفیت کوئی نہیں، وہ ساڈا کو لنک تعلق نہیں ہے. کان ابوہما صالحا، انہاں دا پیو نیک سی. میں نے جو ان کے ساتھ نیکی کی ہے، یہ جو ان کا خزانہ کھلنے اور کھلنے کے بعد لٹنے سے بچ گیا ہے، میری اس نیکی کا حصہ اور ان کو بچاؤ کا معاملہ اس لیے نصیب ہوا ہے، ان کا باپ صالح تھا. اب مفسرین کے یہاں کئی اقوال ہیں، وہ 5ویں پیڑھی میں تھا، 7ویں میں تھا، 15ویں. میں کہنا جی پہلی چی ہوئے. فیض تو آیا کہ نہیں آیا؟ بول دے بہت کمزور ہو تسی. فیض آیا نا جناب. کانا ابوہما صالحا، ابا نیک تھا. اس ابے کی نیکی کا فیض اس پیڑھی کو مل رہا ہے کہ یہ لٹنے سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے. تو یہ ہے نسب کی شرافت، یہ ہے نسب کی برکت کہ ان کو حاصل ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، قربان جائیں، سرور عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے دربار میں عرض کی، مولا میرے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے. سبحان اللہ. تو اللہ جل جلالہ نے میری عرض کو قبول فرما لیا. حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ بطول زہرہ مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلمہ کے لیے فرمایا. اور یہ حدیث جس لطف کے ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز نے نقل کی، کیا بات ہے. ہم نے تو اہل بیت کی محبت سیکھی اعلیٰ حضرت سے ہے. ہم کہیں کسی غیر کے پاس ادھار کھانے نہیں گئے. جو آل رسول کا پیار امام احمد رضا نے سکھایا ہے، کوئی مثل ہے تو مثال دو. تے امام احمد رضا کلیاں گلا نہیں کیتیاں، کر کے بھی بکھایا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ بزنس کرتے ہیں نا، نام کے بدلے میں نوٹ کماتے ہیں. بابا ہوئے جنہیں ہر شے حضور دی آل دے قدمہ تے قربان کر دیتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا. یہ عقیدے کا حسن امام احمد رضا نے عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث کوٹ کی مختلف حوالہ جات سے کہ سرور عالم علیہ السلام نے مخدومہ کریمہ کے لیے فرمایا، ہم نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ پاک نے ان پر اور ان کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت جو نتیجہ نکالتے ہیں نا، وہ سادہ لفظوں میں آپ کو سنانے لگا ہوں. امام احمد رضا قدس سر العزیز کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور مخدومہ پاک کا نام ہی دوزخ سے آزادی کی سند ہے. الحمدللہ رب العالمین. نسب علی کی برکت ہے. کس چیز کی برکت ہے؟ نسب علی کی برکت ہے. تو لہذا صحبت اپنا اثر اپنا رنگ رکھتی ہے. صحبت اچھوں کے ساتھ ہو. رب فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو. ماں ہوگے ساتھ ہوگے تو پھر فی کے زمرے میں آؤ گے. کہ جے نال ہی نہ ہوئے تو ان کے اندر کیسے آؤ گے؟ ان کے ساتھ ہونا پڑے گا. وہ تمہیں فیض دیں گے، ان کی صحبت تمہیں فیض دے گی، ان کی صحبت تمہیں برکت دے گی. بعض کتب میں لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے، صحرا آیا، سخت گرمی، پھر اوپر سے دوپہر کے وقت ریت ویسے تپ جاتی ہے. وہ یکدم اپنی سواری سے نیچے اترے اور ریت میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے. بعض حضرات نے گمان کیا کہ شاید گرمی کی شدت نے جناب پہ اثر کیا ہے. وہ پانی کے چھینٹے مارتے رہے. تو جب تھوڑا ہوش قائم ہوا تو عرض کی حضور کیا ہوا، کوئی دماغی خلل والا معاملہ تو نہیں آیا شدت کی گرمی کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس ریت میں لوٹ پوٹ کیوں ہونے لگ گئے؟ فرمانے لگے یہ وہ روٹ ہے کہ جہاں جنگ قادسیہ کے مجاہدین، جن میں میرے کریم کے صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے، حضور کے یار، اور میں تو لطف لے کے یہ جملہ کہتا ہوں حضور کے مرید. بڑی کمزور آواز ہے جناب، کیا کریں آپ کے ساتھ. کون سی ذاتیں؟ حضور کے مرید.
ماضی قریب میں ہمارے قرب و جوار میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہم گزرے، بڑی بڑی ہستیاں گزری. ہمیں آج بھی کہیں کوئی مل جائے کہ یہ جو شخصیت ہیں حضور سیدی محدث اعظم قطب زمان ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی میرے دادا مرشد رحمت اللہ علیہ ان کے مرید ہیں، سن چاہ چڑھ جاندہ بلے بھی بختاں آلہ ہے جنہیں حضور محدث اعظم نو ویکھیا ہے، محدث اعظم نہ مسافہ کیتا ہے. سبحان اللہ. سمجھائی یہ بات کی ایک مثال دے رہا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان اولیاء اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں وہ اتنے قابل تکریم ہیں، تو جنہوں نے ڈائریکٹ ہاتھ ہی حضور کے مبارک ہاتھوں میں دیے ہیں وہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. اور پھر آپ ایک نہیں ہزاروں واقعات کرامات سنتے آئے پڑھتے آئے، اور حقیقت ہے کہ پیڑا بندہ آیا جناب تے انہیں آ کے زیارت کیتی ہے. ولیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پیڑا بندہ، کوئی شراب والا، کوئی قتل والا، کوئی دیگر گناہوں والا، وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس آیا، انہوں نے نگاہ کی، ستھرا ہو گیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، تہجد گزار ہو گیا، گناہوں سے تائب ہو گیا. مجھے اتنا بتائیے کہ حضور کے نوکروں کی نگاہوں میں اتنا فیض ہے کہ ایک نگاہ ہی پاک کر دیتی ہے، جانے جانا کی نظر کے فیض کا عالم کیا ہوگا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سجدے. تو ذوالنون پاک فرماتے ہیں کہ ان حضور کے مریدوں کا قافلہ یہاں سے گزرا. غور سے سننا بھائی صاحب، یہاں سے گزرا، یہاں سے گزرا، صدیوں پہلے گزرا. وہ جو ان کی سواریوں کے سم اس ریت سے لگے، وہ جو آپ تشریف رکھیں، بسم اللہ، یہ اڑنے کی چیز ایسے اڑنے دے، جو ہم دے رہے ہیں وہ سنبھال کے رکھیں، یہ قبر والی جیب میں بھی کام آئیں گی. توجہ رکھیں اور میری توجہ کو خراب نہ کریں، پھر جناب تسی جانی ہو تو تھوڑا کم جانے. تار لوکی توڑنا جان دیں، جوڑنا کوئی کوئی جانتا ہے. توجہ کریں پلیز. ذوالنون فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صدیاں پہلے حضور کے صحابہ پاک کا قافلہ گزرا ہے، ان کی سواریوں کے سم اس ریت سے لگے ہیں تے میں اکھاں نال ویکھیا ہے کہ ہن بھی انہاں دے سماں والا جڑا نور ہے نا وہ ریت دے ذریعہ جو نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے جی. سمجھا گئی بات کی. مختلف اقوال ہیں. ایک قول حضور پر نور کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، تو ان کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑائی گئی کہ یہ سید نہیں ہے، حضور کی آل نہیں ہے، خون مبارک نہیں ہے. سمجھائیے. اب یہ کیا گیا کہ آل رسول کی نشانی کیا ہوتی، وہ بھی ان پاکوں نے اپنی طرز فکر کے تحت بیان کیا. تو بہرحال آزمایا کیا گیا، آزمایا یہ گیا کہ آپ کو ایک مرتبہ مال کے اس دروازے سے لایا گیا جہاں انہوں نے شیر پالے ہوتے تھے، اور شیروں کو کئی دن بھوکے رکھا. تو جیسے ہی امام کریم داخل ہوئے ہیں، شیر دوڑ کر گئے اور سر قدموں میں رکھ دیا. آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ساری سکیمیں وہ گئیں. تو بعد میں یہ راز دائر کیا کہ یہ جو درندے ہوتے ہیں نا، وحشی درندے بھی، یہ بھی خون رسول کی یاد کرتے ہیں. سارا فیض ہی نسبت ہوتی ہے، ساری بارہیں کائنات کے اندر نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا بات یہ تھی کہ
یہ جو مرید ہونا ہے دراصل اپنی سنگت جوڑنا ہے، اپنے تعلق کو قائم کرنا. اگر کانا ابو مصالحہ 7ویں پیڑھی چ نیک پیو ہوئے کہ 7ویں پیڑھی تو بعد بھی فیض لبدا ہے کہ جیدا ہاتھ کسے جنے دے ہاتھ چ ہوئے تے اپڑ جائے غوث پاک تک. سمجھا گئی ہے؟ وہ پہنچ جائے شاہ نقشبند تک، شاہ سہر ورد تک، خواجہ خواجگاں سرکار چشت تک، تو خود سوچئے کہ پھر وہاں فیض و برکات کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے، ایک صاحب نظر اپنے کسی محبت والے کے ہاں بیٹھے تھے، جیسے دکان پر بیٹھے، تو ایک بندہ آیا مانگنے والا، روپیہ دے. پھر اس نے کہا تو روپیہ دینا ہے کہ نہیں؟ پھر اس نے کہا تو روپیہ دینا یا تیری دکان الٹاواں. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے. تو وہ صاحب نظر اپنے عقیدت مند سے کہنے لگے دے روپیہ. دے دیا. انہوں نے کہا جناب میں تینوں چوانی بھی نہیں دینا، میں تھوڑے آنکھیں دیتا ہے. انہوں نے فرمایا جب یہ آیا ہے نا تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ پلے کی ہے کچھ بھی نہیں. جب اس نے تم سے دوسری بار کہا ہے تو پھر میں نے اس کا پیر دیکھا، وہ بھی ماٹھا سی. اور جب اس نے کہا ہے نا کہ تو دنا یا تیری دکان الٹاواں، تیرا میں دادا پیر دیکھا بڑا ہی تگڑا. اور وہ تیار بیٹھا تھا کہ اے منہ کڈے تے اسی الٹا کے رکھ دیں گے. یہ ہے سنگت، یہ ہے تعلق، یہ ہے نسبت کی بات. جڑ جاؤ سبحان اللہ. اور میرے مرشد میرے آقا حضور پر نور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مریدوں نے کہا حضور ہمارا کیا بنے گا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو سرکار نے فرمایا تم گناہ گار ہو میں تو نیکوکار ہوں. قسم ہے پیدا کرنے والے کی قیامت والے دن عبد القادر قدم بھی نہیں ہٹائے گا جب تک اپنے وابستگان کو جنت کے اندر نہ لے کے چلا جائے. لیکن کئیوں نے سوچنے سمجھنے کے انتظار میں سبحان اللہ نہیں کی کہ غوث پاک انہیاں نو لے جان گے. یہ شک بھی بڑی پیڑی شے ہے. سمجھا گئی ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سنو، حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن حملے نا تمام ماں کے پیٹ میں دم توڑنے والا بچہ پل صراط پہ آئے گا. اسے کہا جائے گا جا جنت میں جا، وہ جناب اڑ جائے گا پل صراط پہ، کہا میں نہیں جاؤں گا. تو کیوں نہیں جائے گا؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے جو پیدا بھی نہیں آیا، دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں مر گیا کہ اڑ گیا ہے پل صراط پہ. یہ تو ہوں واٹس ایپ دا سٹیٹس نہیں ہے، ابن ماجہ دی حدیث پا کے ہوں تو سبحان اللہ آپ کو سمجھا دیجئے گل دی کہ میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. یہ کون ہے؟ کوئی غوث قطب ابدال ہے؟ میں نہیں جانا. میں کہا تو کیوں نہیں جانا؟ آخر میرا ماں پیو دوزخ چھے. تو کہا جائے گا وہ تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو کدھر روڑا بڑھایا، جا اپنا کام کر. کہ میں نہیں جاؤں گا. لو جی میرا ماں باپ دوزخ میں ہے، یہ جنت میں جائے گا تو میں جاؤں گا. نہیں میں نہیں جانا. اللہ اللہ. فرمایا کہ اس کا جو ناڑو ہے نا اس کو کنڈی لگائی جائے گی، اور لفظ سنیے کتنے مزے والے ہیں. اس کو جملہ کہا جائے گا چگڑا لو سیٹ کنڈی دوزخ تے ماں پیو نو کھچ تے کڈ کے جنت نال لے جا. آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس نے تو سانس بھی نہیں لی دنیا میں، یہ کس بلبوتے پر دوزخ سے نکال کر لے جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کا جو تخم اور اصل ہے وہ باپ مسلمان ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں اس نے کچھ ماں گزارے وہ ماں مسلمان ہے. صرف اس نسبت کا رزلٹ یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو دوزخ سے نکال کے لے جائے. تو جو سید بھی حسنی حسینی ہو وہ بھی ولیوں کا بادشاہ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی، 15 سال 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا. سبحان اللہ الکریم. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. لہذا یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں. قرآن کی آیت پہ ہم رکے ہوئے کانا ابوہما صالحا. اگر کاند کیوں ٹھیک کی دینا تھا ابا نے ایک سی
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرتے کرتے فتاویٰ میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں مرد صالح، وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی مومنہ، کوئی اللہ والا، کوئی نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس کی برکتیں اس خاندان میں کم از کم 80 سال رہتی ہیں۔ کیا بات ہے، کم از کم 80 سال رہتی ہیں کہ رہنیاں بندیاں بھی نے جی وہ 7ویں پیڑھی چکانا ابو اما صالح ہے، یہ تو حضور کی امت ہے۔ سمجھائیے بھائی جناب، نسبت تو مرید ہونا دراصل نسبت کا حصول ہے، جڑ جانا، وابستہ ہو جانا، اور یہ جو جڑ جانا ہے نا یہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹرین کا انجن ہوتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ ڈبہ کس کلاس کا لگا ہے۔ کیا بات ہے جناب، ہوں اس تو اگے ہوں تانوں دونی دا پاڑا کیڑا سناواں جے تے تسی سبحان اللہ آکھنی ہے۔ تو غلطی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انجن کبھی نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے ڈبہ کون سا لگا ہے، فرسٹ کلاس کا ہے، سیکنڈ کلاس کا ہے، تھرڈ کلاس کا ہے، یا ہوں جی مال گڈی والا ہی لا چھڑیا۔ انجن کو اس سے غرض ہے کہ جڑے ہے، ٹھیک ہے، کہ جتھے انہیں اے سی پارلر والا ڈبہ لے جانا ہے اتھے انہیں تھرڈ کلاس والا بھی نال لے جانا ہے۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو بھی ہو جڑو تے صحیح، وابستگی تو اختیار کرو، کسی کامل کے دامن سے تو لگو، اس کی پناہ کے اندر تو آؤ، اور جب آؤ گے تو پھر نسبت کا فیض اور برکت ضرور بھی ضرور بندے کو حاصل ہوگا، بہر صورت اس کو حاصل ہوگا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے بنیادی طور پر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، لیکن ایک چیز ہے، چیز خریدنی ہوئے تے چیز بیچنی ہوئے، دونوں صورتاں دے وچ خریدار پاویں ہوئے تے پاویں ویچن والا، دونوں صورتاں چ ضرور ویکھی دا ہے کہ قابل اعتماد بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ کی خیال ہے؟ جنہ مرضی سونا پیا ہوئے، جنی دیر تکر پک نہ ہوئے کتے لے لئیدا ہے۔ کی ہو گیا جناب کہ خرے 2 لاکھ دا تولا ہو گیا ہونا، ہن خرے کی ریٹ ہوئے گا؟ ہر ایک کو نہیں لینا۔ کہ جے جس طرح آج کل شادی بیاہ دا سیزن ہے، کو سیٹ پورا لینا ہوئے تو جی چاہے تے ادھا پنڈ ہی لے جائیے سنیارے کو، او دا واقف ہے، او اگے او دا واقف ہے، او دا اگے او واقف ہے، او دا او واقف ہے۔ انہوں نے کہا بھائی 5 تولے دا سیٹ لینا ہے، چنگے پلے پیسے لگنے نے، کہ چلو کم از کم جے سانو نہیں جاندا ہے، اینو جاندا ہے دی تے یا کرے گا، شے خالص دے دے گا۔ سمجھا گئی؟ جناب چیز خریدنی ہوئے تے بے اعتمادے تو نہیں خریدی دی، تے ویچنی ہوئے تے بے اعتمادے نو نہیں ویچی دا، بیعت ہونا اپنا آپ ویچنا ہے، تے ہر ایک اگے تے نہیں نہ ویکھندا۔ کی سمجھ آئی ہے؟ اگے بھی تے ویکھو کو چاج والا ہے کہ کوئی نہیں، کو مول بھی پائے گا وکن دا کہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، وکن دی گل آئی ہے تے مسمی شریف دا ورقہ کھول گیا جناب۔ امیر کشور محبت، شہنشاہ صداقت، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتاویٰ چ لکھا کہ اولیاء فرماتے ہیں ساری کائنات میں حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسا پیر کوئی نہیں ہے، اور شہنشاہ صدق و صفا امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر جیسا کائنات میں مرید کوئی نہیں۔ قربان فدا نثار ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ وہ شہنشاہ صداقت نے بارگاہ میں عرض کی، وہ پچھلا سارا واقعہ ہم نے کلوز کر دیا، اختصار سے کام لیں گے۔ عرض کی بلال پاک کو بہت ستاتے مارتے، فما ہن تیرا کی ارادہ ہے؟ عرض کی ہم اس کو خرید نہ لیں، کہ فما خرید لے۔
ایسے تک سمجھ گئے؟ صدیق پاک نے عرض کی کہ بلال پاک کو امیہ اور دیگر کفار و مشرکین روز بہت مارتے ہیں صرف کلمہ پڑھنے کی پداش میں، کی ارادہ ہے تیرا؟ حضور اس کو خرید لیں؟ فما خرید لو۔ صدیق پاک چلے، سرکار نے روکا، ابو بکر حضور حکم اے ساڈا حصہ بھی وچ پا لیں۔ راتی تواڈے کو بوو تے ادو نیند ہے، دوپہرے بوو تے ادو تسی مصروف ہو، گل تواڈے نال ہونی کیڑے ویلے ہے؟ تسی اس گل دا اجے لطف لے، گل سمجھو گے تے کدھر لطف آنا ہے نا۔ بلال پاک کو صدیق پاک خریدنے جا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ساڈا حصہ بھی وچ پا لیں۔ پہ گیا ملک کے نہیں؟ حالانکہ ام المومنین صدیقہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ فرماتے تھے، ایسے ہی وہ حضرت صدیق پاک کا مال خرچ کرتے تھے۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ آپ دیکھیں نا، گوڑا لاڑ پیار ہو تے اپنا منڈا ہوئے انہوں کاروبار بھی آپ ہی دیتا ہے، کہ وہ کول بیٹھا ہوئے تو بڑے چاواں نال دی جیب چ پیسے کڈی دین، اور پڑا تو سارے پیسے لئی پھرنا ہے، وہ بھی چاہ چڑھ جاندے نے ابے میری جیب چ پیسے کڈن۔ ٹھیک ہے، اور کتب فقہ میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا تصرف دوستانے میں ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ عرف کے اندر ان کے درمیان چلتا ہو۔ تو اسی طریقہ سے یہ ہے کہ بیٹھے ہیں جناب، چائے پیے، 200 روپیہ بل بن گیا ہے، تو اپنے ہی دوست کی جیب سے پیسے نکالے، لے ہو جی 200 روپیہ، ان بھی چاہ چڑھ گئے، فرق کی کوئی نہیں۔ اے دو مثالہ میں تم دے دیتی ہیں تو ان بے مثال دی گل دا نظارہ لو۔ صدیقہ کریمہ فرماتی ہیں کہ جس طرح حضور اپنا مال خرچ کرتے تھے، ابو بکر کا مال بھی ایسے ہی خرچ کرتے تھے۔ وہ کیا ہو گیا ان تنگ نظریوں کو جو آج فرق دکھانے لگ گئے؟ حضور تو فرق کیتا کوئی نہ، اتنا پیار، اتنا پیار، سبحان اللہ۔ ساڈا حصہ بھی وچ پا لیں، واہ۔ تو پھر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق پاک نے خریدا ہے، اور رومی پاک علیہ رحمت مسلم میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت بلال کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، اس کا بھی لطف لیں، اور حاضر ہو کے عرض کی آقا اسی دو میں تہاڈی گلی دے غلام ہاں تے نوکر ہاں، اسی دو میں غلام کوئے تو اسی دو میں تہاڈی گلی دے تہاڈے کوچے دے غلام ہاں، تے حضور میں خرید لیا ہے تے تہاڈے سامنے میں بلال پاک نو آزاد کردہ پیا۔ لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ بھی کو مول پائے گا یا اپنے منگوئی کھیڑ بنائے گا، اس کے لیے اصول ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز نے فتاویٰ میں لکھا، اور یہ اعلیٰ حضرت کی ذاتی اختراع نہیں ہے، یہ اولیاء میں یہی بات مروج چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا پیر کی 4 شرطیں، پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ ہو، کوئی دوسری گل ہی کوئی۔ جدو ہوئے سارے ولی ساڈے چی نے، نہیں سمجھ آئی جناب؟ ہوں جناب کوئی لوگو شوگو بھی وہی لے کے تے بورڈ دا رنگ بھی وہی لے کے تے حرف بھی وہی لے کے کمپنی کھول کے بہ جائے تو ہوں دھوکھے وچ نہیں نہ آنا۔ جعلی نوٹ کسے نو دئیے تے او شکریہ ادا نہیں کردا، جے واقفیت نہ ہوئے تے تھانے بھی فون کردا ہے، اے بندہ پھڑ لیا جے۔ سمجھائیے گل دی؟ سنی صحیح العقیدہ، یہ پہلی شرط ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ یاد رہ جائے گی، بڑے ٹھلے ٹھلے ہو گئے وہ شرط سن کے۔
وکنا ہے تو چاہیے جگہ وکو، سنی صحیح العقیدہ ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ ناسبی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب علم ہو، انہاں کو نو علم ہوئے کہ دین دی ضرورت والے اہم مسئلے آپ دین دیاں کتاباں چو کڈ سکے، پڑھ سکے، سمجھ سکے تے سمجھا سکے۔ دوسری شرط یاد رہ جائے گی، عالم ہوئے، علم جاندہ ہوئے ضروریات دین دا۔ تے تیجی شرط کی ہے، اعلانیہ فاسق نہ ہوئے۔ اعلانیہ فاسق کی ہے کہ اللہ رسول دی گل دی کھلم کھلی عملاً قولاً، منہ تو یا عمل تو مخالفت نہ کردا ہوئے۔ اپنے آپ ہی سرٹیفکیٹ نہ دیتی کرو کہ پیران دے دل چ داڑھی ہے، جدو اللہ ٹھوڈی تے اگائی ہے تو اتھے رکھے، دل چ تو اس کو ہی نہ اگائی۔ ہن ہو گئے ادھے ٹلے اور ہو گئے نا، ہو گئے نا ٹلے، اے ہی رولا ہے تہاڈا۔ اگر مرشد جڑے نے وہ تانوں کی پتا، مولویاں نو تسی خشکے مولوی تانوں کی پتا، پیر پڑھ دے ہی اوتھے دے بھی پیرا مسیت ڈیرے تے بنائی ہے، پیر چڑے ٹوری اوتھے جان خانے کعبے، روٹی ٹائم ساڈے سامنے، نذرانے ٹائم ساڈے سامنے، پھیرے تورے ویلے ساڈے سامنے۔ یہ نماز چڈا کیڑا اولا ہے جڑی ساڈے سامنے نہیں پڑھنی؟ مین پتا 3-4 ہی بچنے نے سبحان اللہ علیہ جڑیاں گلاں میں شروع کی تھی، تے میرے والوں 3-4 بھی نہ رہن، گل یہی ہے۔ کی آندے پے ہو؟ جنہاں نے حق گل تے ساتھ چھڑ دینا، وہ ساتھ ہوندا ہی کوئی نہیں۔ دین نو مذاق نہ بناؤ، اے دے بوٹے دیاں جڑاں چ کربلا والےاں دا خون ہے۔ یہ کوئی ایویں سوکھیاں چھاواں نہیں آئیاں، یہ کو آسانی سے میسی یہاں تک نہیں آیا، 6 ماہ کی کلی کو نیزے میں پرویا گیا ہے۔ جس گردن کو حضور بوسے دیتے تھے اس گردن میں نیزے کی نوک کو پیوست کیا گیا ہے۔ یہ دین مذاق نہیں ہے، اساس ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ نجات کا معیار اور نجات کا انحصار اس پر ہے۔ قبر کے 3 سوالوں میں ایک سوال ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کو مذاق نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ کھیل نہ کھیلا جائے، اس کو بچایا جائے، اس کے تحفظ کی کوشش کی جائے۔ صرف نام سے نہ کہتے رہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا کردار بولے کہ ہم حسینی کردار والے ہیں۔ سمجھائیے بات کی؟ حضرت سلطان بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑا تگڑا ولی ہے، داتا صاحب سرکار نے ان کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک درویش آیا ہے اللہ والا، کہا چلو زیارت کرتے ہیں۔ تو جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ استنجا وضو کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو آئے تو انہوں نے آتے ہی مسجد میں پہلے بایاں قدم اندر رکھا، حضرت فرمایا مریدوں چلو چلی گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک پینڈا کیتا اتو انی دیر اڈیکیا جے ہوں بابا آ ہی گیا تو ملنا بھی نہیں۔ انہیں کہا تسی آندے سو درویش پیر بزرگ ہے تے جنوں مالک دے گھر وچ پیر رکھن دا ادب بھی نہ آوے، وہ درویش کتھوں ہو گیا؟ آئی گل بھی سمجھ کے نہیں آئی؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں سنتی ہے، کر لی ٹھیک ہے، نہ کیتی نہ صحیح، کملے ہو گئے ہو، سنتی تے سارا کچھ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تے اللہ دے رسول دی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس رسول دی اطاعت کیتی اس اللہ دی اطاعت کیتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرماؤ
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے فرماؤ کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سمجھا گئی ہے؟ سنت ہی تو سارا کچھ ہے۔ میں کہوں مجھے حضور سے محبت ہے، آپ کہیں مجھے حضور سے محبت ہے، ہمارا نقیب، ہمارا خطیب، ہمارا نعت خاں کنو کنو حضور نال محبت ہے، ہاتھ کھڑا کر لو، میں بھی کر لے، تسی بھی کر لے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ ہمیں محبت کی سند مل جائے گی۔ محبت کی سند حضور نے دینی ہے، اور وہ سرکار نے دی ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی، احبانی آگے فرمایا ہے، اس ساڑھے نال محبت کی تھی ہے۔ اور یہاں غلام ہے، غلام ہے، عاشق رسول ہے، پھر کہہ کر کہیں سنت ہی ہے، کوئی نہیں تو محبت کا دی؟ حضور تو محبت کا معیار ہی سنت بتایا ہے۔ جاگ رہے ہو بھائی صاحب؟ امیر المومنین سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا وقت آیا تو پوچھنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا تھا؟ یہ صدیق پاک کا جب اپنا وصال کا دن ہے، پتہ سارا ہی ہے، عاشق محبوب کے ذکر کا لطف لیتے ہیں، پتہ سارا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی پیر شریف تھا جب کریم نے وصال فرمایا، تو صدیق پاک فرمان لگے آج کیڑا دین ہے؟ کہے جی آج بھی پیر ہی ہے۔ نیڑے نیڑے ہو وہ اس گل دے جڑی گل تانوں سمجھاندا پیا ہے، وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر پوچھتے ہیں کہ جانے جانا علیہ السلام کی خدمت میں کتنی چادریں کفن میں پیش کی گئیں؟ عرض کی اتنی۔ اگر مینوں بھی انہی چادراں چ کفن دے آ جائے۔ تیسرا، نبی پاک علیہ السلام کو جو غسل مبارک کی سعادت جن لوگوں نے پائی ہے، سرکار علیہ السلام کا بعد وصال جو غسل مبارک ہوا، جن جن حضرات نے وہ اہل بیت اطہار کے افراد تھے، تو کہا ان کی خدمت میں ابو بکر کی تمنا بھی پہنچا دینا کہ مینوں بھی ذرا وہی ہاتھ لا دیا جے کہ غسل وچ جڑے محبوب خدا دے مبارک جسم دے بوسے لے ہوئے۔ یہ محبت ہے، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ دونوں ہاتھ اٹھیں نہ اٹھیں، ایک ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، اس میں محبت ہونا نہ ہونا کچھ نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ ان کی اداؤں کا شیدا ہو جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ کہاں بات پہنچی تھی کہ ایک یہ ہے کہ وہ اعلانیہ سنت کی مخالفت نہ کرتا ہو، تو دیکھیں حضرت بادی بسامی نے اس سے ملنا پسند نہیں کیا۔ آپ اس کو غرور کہیں گے، تکبر کہیں گے، سختی کہیں گے، اخلاق کے خلاف عمل کہیں گے۔ جدوں ساڈی ذات دی واری آندی ہے تے باہماں چڑھا لینی آستیناں، تے جدوں مالکاں دی گل آوے ادوں اخلاق چیتے آ جاندا ہے۔ وہ اسی بھی تو اپنی پوزیشن ٹھیک رکھی ہے نا۔ سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد نے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کریم کی ذات کے لیے ایک سست بات کہہ دی، سست بات جو شان اقدس کے خلاف تھی، سست بات۔ صدیق پاک نے تھپڑ مارا۔ کیا کہیے تو جناب، ایک معمولی جی گل ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر صدیق ہے، پر جدو مالکان دی گل آ جائے سامنے باپ ہے۔ یہ خبر کریم کے دربار تک آئی ہے، ہو سرکار تو پھر دستگیر ہے نا۔ سرکار علیہ السلام نے صدیق پاک سے فرمایا اے پیو سی کو نرمی کیتی ہوندی۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ صدیق پاک رو پڑے، اور جو انہوں نے عرض کیا من مان لفظ تو یہ نہیں، خلاصہ یہی ہے حضور میری ذات دا مسئلہ آئے تو کو بھی دین تے حاضر ہاں، پر تہاڈی ذات واسطے پھر سامنے کوئی بھی ہوئے۔ اور اگلے جملے پتہ کیا کہے؟ یہ نقیب خطیب کے جملے نہیں جو مجمع کی گرمی کے لیے ہوں، یہ صدیق کی بات ہے۔
اور کلہ ہی صدیق نہیں، صدیق اکبر. وہ عرض کرتے ہیں حضور وہ میرا والد شکر منائے اس بات پر کہ ہاتھ خالی تھا، خالی ہاتھ اٹھا ہے، تلوار ہوتی تو وہ بھی چلتا. اور یہ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا تو ساتھ یہ لطف بھی لے لیں. پھر وہ دن بھی آیا کہ صدیق پاک کے والد صاحب نے کہا کہ مینو بھی میرا ہاتھ بھی انہوں نے ہاتھ چھڑا دے. بلے 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 سبحان اللہ الکریم. آپ ایڈا عشق رچے رہو کہ روکن والا بھی ایک دن تھوڑے نال ٹور پوے. تے جے سویرے کو جو ہوئی ہے، دوپہرے کو جو ہوئی ہے، شامی کو جو ہوئی ہے، کسے ساڑھے کو سبق کی لینا ہے. بہت زیادہ تو نہیں تھکے؟ آپ تھک کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو سنو. اور جب وہ حضور علیہ السلام کے دربار کرم میں لے کر آئے ہیں صدیق پاک اپنے والد ماجد کو، تو کندھوں کا سہارا دے کر لائے. وہ کافی ضعیف تھے، چل نہیں اتنا سکتے تھے. اے نظارہ لینا پائی اس گل دا سواد لیا جے. یہ میں کئی حضرات کے مبارک سروں پہ نقش بندی سلسلے کی ٹوپی دیکھ رہا ہوں. شہنشاہ صداقت اصل اور مڈ ہے نا نقش بندی سلسلے کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق باغ سے فرمایا، یا میں تیسری بار کہنے لگا ہوں، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ قضا نہ کرے اجے. جب وہ لائے نا کہ حضور انہوں نے بھی کلمہ پڑھا دو، تو میرے کریم نے فرمایا ان کو کیوں زحمت دی، ہمیں بلا لیتے، ہم آ کے پڑھا دیتے. کیا بات ہے جی. ان کو کیوں زحمت دی، ہمیں بلا لیا ہوتا، ہم آ کے پڑھا دیتے. صدیق باغ نے آگے سے جو جواب عرض کیا خیر ہو گئی. انہیں کہا حضور ساڑھی حیثیت ہی ہے کہ آپ ٹور کے آئیے، تسی تے کریم ہو، تسی تے کریم ہو نا، کرم تہاڈی عادت ہے. پر حضور ساڑھی حیثیت یہی ہے کہ جدو آنا جو ہے تو پھر آپ ٹور کے آئیے. یہ عالم اور یہ کیفیت. مسئلہ جب ان کا ہو تو پھر اخلاق وہی ہے جو اصول عشق ہے. اب آپ نہیں دیکھتے کہ معاہدہ ہو اور معاہدے میں محمد رسول اللہ لکھا ہو اور مکے کے کافر کہیں کہ رسول اللہ تو نہیں مانتے، یہ کاٹ دو. اور کریم باب ولاد شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمائے علی پاک سبحان اللہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے. حدیث تو مولا مرتضیٰ سے فرمایا کہ اے کٹ دے محمد بن عبداللہ لکھ دے. تو مولا مرتضیٰ نے جو آگے سے جواب دیا من مان لفظ یہ نہیں ہے، خلاصہ یہی ہے کہ حضور ہر شے ہاتھ بھی کٹان واسطے تیار ہے گئے ہیں، تہاڈا نام ساڈے کولوں کوئی نہیں کٹ ہونا. کیا بات ہے. یہ نام علی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، مٹا نہیں سکتا. وہ جو ان کے عشق میں مٹ جائیں وہ تو مٹے ہی اس لیے ہیں کہ نام سلامت رہے. نام کیوں مٹائیں گے؟ پھر میرے کریم نے فرمایا پھر میں نے بخا کتنے لکھے ہیں. اب کون کر سکتا تھا یہ جو یہ آداب کون سکھاتا ہے؟ یہ عشق سکھاتا ہے. مرید کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے مرشد کامل کو کیوں نہ کہے، اس کی بات پر اعتراض نہ کرے، وہ ایسی بات نہ کرے جس میں حکم کا عنصر پایا جاتا ہو. وہ اپنی چیز بھی کہے تو اجازت لے کر کہے.
اور اداب کے سانچے میں ڈل کے کہے اے میں جڑیاں دو لینا آکھیاں نے جو تنوں ہونے چیتے رہ گئیاں نے نا، تے ہن اگلی گل سنیا جی۔ جب غار ثور کے دروازے پر پہنچے تو صدیق باغ حضور سے عرض کرتے حضور تسا پہلے نہیں جانا، پہلے میں جانا ہے۔ لو جناب کرو گل، حضور آپ نہ جائیں، میں جاؤں گا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ حضور آپ اجازت دیں تو میں ایسا کر لوں، بلکہ وہ انہوں نے سیدھی بات ہی رکھی کہ حضور میں آگے جانا۔ علی پاک سرکار سے کو پوچھے کہ تسا انکار کیوں کی، تو انہوں نے کہا یہ انکار ہے؟ سجنا دے نام واسطے آپ مٹ گئے ہیں، ہونے نہ دے لوکاں لوکی آندے مٹا دیو، تے محبوب تے کریم نے نہ مٹا دیے۔ تے صدیق باغ نو پوچھئے بھی تسی غار دے بوئے تے کی آکھیا کہ کریم تسا نہیں پہلے جانا میں جانا۔ انہاں کہا اندر سپ کو بچھو کو شے ہوئے تے میں تے ٹریا ہی نال اس واسطے ہیں کہ جان دینی ہے، سمجھا گئی ہے، اور حضور کریم ہے، حضور خود چلے جائیں تو میں کیسے روک سکتا ہوں، اس لیے میں نے پہلے ہی اپنی فریاد رکھ دی ہے۔ ظاہر یہی لگتا ہے کہ میں نے فیصلہ سنایا ہے تو یہ دل کی فریاد کہ حضور تسا نہیں پہلے جانا، پہلے میں جانا ہے۔ اندر کوئی چیز ڈنک مارنے والی بھی ہو تو اس کے لیے وجود ابو بکر کا پیش ہو، ذات اقدس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ معیار محبت یہ ہے، انداز محبت یہ ہے۔ تو یہ تین شرطیں ہو گئیں، اور چوتھی یہ ہے اتصال سلسلہ۔ اتصال سلسلہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہے وہاں سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات تک کوئی بیچ میں سے کڑی ٹوٹی نہ ہو، جڑی ہوئی ہو۔ اب یہ تسبیح ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں بیچ میں سے کہیں سے 36 دانیاں تو بعد 60 دانیاں تو بعد ہی لا لو، دھاگا ٹوٹ جائے تو رہ جائے گی، بول تو لو۔ یہ میں ایڈا میتھ دا سوال تے نہیں پوچھا جی اکثریت فیل ہوندے، یہ تو سوکھا جیسا۔ تو جو آپ ہی نہیں جڑا، کیا کہیں آپ سے، وہ انجن کے ساتھ 100 ڈبہ ہے، 70 جڑے نے وچوں 2 نکل گئے، تے لیکن اس دو بھی چھڑو جی، ایک نکل گیا، ایک 70 جوڑ گئے نے، ایک وچوں نکل گیا ہے، تے پیچھے کنے رہ گئے، 29 رہ گئے۔ او 29 اے دے نال جوڑے نے جڑا آپ کٹ گیا، دسو اور منزل تے اپنے گا۔ اے نو کہندے نے اتصال سلسلہ، بھی پہلے تو لے کے تے اینڈ تک نال نال جڑیا ہوئے، اس کو کہتے ہیں اتصال سلسلہ، متصل ہو۔ اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ راتی میرا دل کیتا ہے بھی آپ پیر بن جائیے تو سویرے آکھیے لیاؤ بھائی، نہ کسی نال جڑے، نہ کسی دے ہاتھ چات دیتا کہ آپ کھیڑ شروع کر لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جڑا انج ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں بانج سے بچہ نہیں ملتا، سانڈ سے لسی نہیں ملتی۔ جڑا آپ بے کنیکشن ہے انہیں تھوڑا کنیکشن کتنے جوڑنا ہے؟ گولی ہو گئے ہو، میں نے گلہ ہی کرنی ہے، سمجھا گئی ہے۔ ہم یہ میرا 35واں سال ہے تقریروں کا، جو خرابیاں ہم معاشرے کی دیکھتے ہیں اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہے ہماری ڈیوٹی ہے ہم آپ کو وہ بتائیں۔ تسی کی سننا جان دے ہو یہ نہیں ہے، یہ سن کے تے حالات اے ہوئے نے جڑے ہوئے کھلوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 4 شرطیں ہیں۔ شرطیں ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو وہ بندہ پیری کے قابل نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ انہاں 4 گلاں دے وچ کرامت کتے بھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ کرامت، جلدی بولیے گا، کرامت معیار ولایت نہیں ہے۔ عقائد کی کتابوں میں مسئلہ واضح لکھا ہے، نبی کے لیے معجزے کا ہونا شرط ہے، ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے۔
سمجھ آ گئی ہے؟ ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط ہے، اور کرامتوں کے شوق میں ہمیں بڑے بڑے کرامتیں دکھانے والے مل گئے، انہوں نے کہا حضرت انہیں کرامت ہی بخا کے نس گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ ان چکروں میں مت پڑو، کوئی حضور کی چوکھٹ تک پہنچا دے. سبحان اللہ لکھا. اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے، اصل چیز یہ تسلیم کرنے کی ہے، اور اصل چیز یہ اختیار کرنے کی ہے اپنی مرضی کے اسلوب اور قاعدے ترتیب ہرگز نہ دیے جائیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور اسی کا جواب عرض کر کے وما علینا کی طرف ہم بڑھیں گے. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ لفظ بہت زیادہ میں ساتھ ایڈ کر رہا ہوں. بہت. آپ کیسے بہت زیادہ تھک سکتے؟ آپ کو سمندری سے آئے ہیں؟ ہاں کو ملتان شریف سے آیا، ہم سے بھی آگے، تو وہ ہم اس کے ساتھ ہیں کہ اس نے سفر ہم سے زیادہ کیا. چلیے کہاں تک بات پہنچی تھی؟ وہ یہ ہے کہ کلی نسبت کی کرے گی. اگرچہ میں بہت ساری باتیں شروع میں عرض کر چکا، لیکن اس کا سادہ سا جواب آپ کو صحبت، سنگت، تعلق، وابستگی، قرب، نزدیکی، نیڑے ہونا، اس کی برکت آپ کو بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک سے سناتا ہوں. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں. بھائی جی اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ بیچ میں بریک لگے، آپ آنکھیں، مبارک چہرے اور کان میری طرف متوجہ کر دیجئے، غور سے سننا، اور میں مفہومی الفاظ حدیث کے پیش کر رہا ہوں. فرمایا اللہ پاک کے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں. جب ان کو ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، پھر اس محفل پہ سکینہ اترتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی محفل جو بیٹھے تھے بڑا ہی سکون آیا، غم ہلکے ہو گئے، طبیعت ہلکی ہو گئی، دل پہلے بڑا پریشان تھا، جب اٹھیں تو سکون سے اٹھے، اس کو سکینہ کہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی فرماتا ہے کدھر سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے. کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. مہربان فرماتا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے. عرض کی نہیں دیکھا. اگر وہ میرے ذکر کرنے والے مجھے دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیرے جلووں میں گم ہو کر زیادہ تیری یاد کرتے. مانگ رہے تھے کچھ مولا، وہ جنت مانگ رہے تھے، انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، الہی نہیں دیکھا. اگر وہ دیکھ لیتے عرض کی زیادہ شوق سے طلب کرتے جنت کی. اور کیا کہتے تھے؟ مولا وہ دوزخ سے ڈرتے تھے، دوزخ کو دیکھا ہے انہوں نے، مولا نہیں دیکھا. اگر وہ دیکھ لیتے تو یا رب وہ زیادہ گڑ گڑا کر تیرے حضور فریادیں کرتے کہ نارے دوزخ سے بچا. اور کیا کہتے تھے میرے بندے؟ مولتے پہ جاندہ جدو مالک پوچھے، کا بس دم بدم تیرا ذکر کر رہے تھے. اب آ گیا وہ مقام جس کے لیے مفہومی حدیث پاک بخاری و مسلم کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا فرشتوں سے گواہ ہو جاؤ جس محفل سے تم اٹھ کر آئے ہو میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے. رکنا 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 رکنا. ایک فرشتہ کہتا مولا سارے بخش دیے، وہاں تو ایک ایسا بھی تھا جو تیری یاد کے لیے نہیں آیا، اس کی نیت ہی تیرا ذکر نہیں. اور یاد رکھنا اسی بخاری جس میں یہ حدیث اس کی پہلی حدیث میں ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ کون ہے جو نیت سے نہیں آیا؟ گزر رہا تھا، انہیں کہا بندے بیٹھے نے ویکھیے کی کر دینے، کسی کو بلانے آیا، انہیں کہا چل یار 2 منٹ تو بھی بیٹھ جا، پھر کٹھے چل دیں. وہ تیری یاد کے لیے نہیں آیا. رب تعالی جل مجدہ الکریم فرماتا ہے بیٹھے تو میری یاد والوں کے پاس تھے نا، تو جو میری یاد والوں کے پاس بیٹھے وہ بد نصیبہ نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا. اچھا ساتھ ایک سطر ہم اور نظریہ عشق کی نہ کہیں، اگر آپ اسے دل کے گلدستے میں محفوظ کر لو. اسی ذکر آلیاں کل بہ جائیے، ساڑھے دور دے ذکر آلے ہونے نا. وہ بد نصیب نہیں، میں نہیں، آپ نہیں کہ ذکر والوں کے پاس بیٹھے ہیں، تو جو حضور کے ساتھ بیٹھتے ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذوالنورین، مولا مرتضیٰ و دیگر صحابہ علیہ رضوان، ان کی بختوریوں کا عالم کیا ہوگا، عظمت کا عالم کیا ہوگا.
اب کیا ہوا, نیت لے کر بھی نہیں آیا اور کیا کر دیا, بخشش ہو گئی. اب آ گئی یہ سمجھ نسبت کی برکت. یہاں نسبت کیا تھی کہ ذکر والوں میں بیٹھا ہے. یہی تو آپ کو کہا ہے مع صادقین کا رزلٹ فی صادقین ہے. جب ذکر والوں کے پاس بیٹھا تو رزلٹ یہ ہے کہ جو رحمت کی برکھا ان پہ برسی ہے وہ اس کو بھی عطا فرمائی جائے گی. اور اس کو ایک اور حدیث پاک کے تناظر میں سمجھ لیں. امام سخاوی و دیگر محدثین نے اس کو لکھا ہے. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مفہوم حدیث پیش ہے, اپنے مردوں کو نیکوں کے پاس دفن کرو. لو جی, یہ اختتامی بات ہے آپ سے. آپ کو اب چند لمحے ڈبل توجہ کے ساتھ ہمیں عطا کرنا ہوں گے. ریڈی ہیں آپ؟ پکی گل جے, سبق چھڑنا نہیں بچو. زمین پر تھے جو اس وقت ہیں, تو کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ زمین پر تھے, سچیاں دے نال نال لو. ہن مر گئے تو جانے جانا فرماتے ہیں انہاں نو بھی کدرے نیکاں دے نال دفن کرو. بات ہے جناب, کیا بات ہے جناب. قرآن انہاں دے نال نال رہو. حدیث فوت ہو گیا ہے جی حضور, کوئی لبو, کوئی اللہ علا, کوئی نیک, کوئی صالح, او دے پہلوچ, او دے نیڑے. اچھا یہ بھی آپ کو واضح کر دوں, یہ جو فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے قریب دفن کرو, تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نیک بندے کے گھر میں قبر کھود لو. بوا کھڑکیا جناب سائڈ تے ہوا جیسی قبر کرنی, انہوں نے کہا تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ انہیں کہا جی وہ حدیث شریف چاہیا کہ اپنے مردیاں نوں تسی بڑے نیک ہو, تہجد گزار ہو, تے اسی چاہنے تہاڈے گھر چ قبر بنا دی. یہ مقصد ہے؟ مقصد تو یہی ہے کہ جس زمین میں کوئی اللہ والا ہو, جے کدرے او دے نیڑے جگہ لب جائے تے اپنے مردے بھی اوتھے دفنا دیو. دو جملے. جو قبروں میں چلے گئے وہ فائدہ کیا دے سکتے ہیں؟ جواب, اگر وہ فائدہ نہیں دیتے تو حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کول دفن کرو؟ یہی تو برکت ہے رب کے دوستوں کی. زمین پر ہو تب بھی فیض, اور زمین میں تشریف لے جائیں تو تب بھی فیض ان کا بہا رہے. یاد رہ جائے گی بات. یہ ہے نسبت, تعلق اور وابستگی کی بات. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تقریر بھی ہو گئی, آپ نے محبت کے ساتھ سماعت بھی فرمائی, آپ کی مہربانی. ہمارے میزبانوں نے محبت فرمائی, پھولوں کے ہار, پانی شانی, پیسے پھینکتے رہے, سارا کچھ ہوا. لیکن کیا مسجد سے نکل کے جائیں ہاتھ جھاڑ کر اور رزلٹ کچھ بھی نہ نکلے؟ اس طرح کرنا ہمیں اب چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ بھائی بلڈ پریشر روز چیک کرا کے لکھی جانا ہے, تے ہفتے بعد پھر آ کے مینوں بخانا ہے, تے نال ہے گولی کھائی جانی. تے شام تک نا رولا ہی رہندا ہے, ماجا نہیں آیا, گاما نہیں آیا, مینوں لے جاندا ڈاکٹر کو. اپنے گاؤں محلے کا جس کے پاس وہ آلہ ہے, یا آ سکتا ہے یار ان صدیوں نہ ان کو آکے میرا بلڈ پریشر چیک کر. شوگر کا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا جناب ہفتے 3 باری شوگر چیک کرنی ہے, مشین ہی اپنی لے لو کہ روز کیڑا جاوے کرایہ بھر کے تے ہسپتالوں چیک کرا کے آوے. آپ ہی وہ پن کے ساتھ چیک کی اتنی ہے لکھ لی, کیونکہ 15 دن بعد چیک اپ اس کو دینا ہے. یہ جان دی ایڈی فکر ہے تو ایمان دی بھی کتنی تھوڑی جی کر لئیے. کیا خیال ہے؟ وہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں کتنے پہنچے ہیں کہ لوز ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, نیل ہو رہے ہیں. ہمیں جائزہ لینا, اور یہ جائزہ لینے کے لیے بھی
آپ گھر میں ہی مشین رکھ لیں اور آپ کے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ حیا علی الصلاح ہو کہ دل کی کہندا ہے، آگی سمجھ کے نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آپ ہی یار شاید ہوتے چلے، وہ مطلب ہے کہ شوگر ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سمجھا گئی ہے؟ 24 گھنٹے ایک گھنٹہ باقی ہے، 23 گھنٹے رولے گولے چ کٹ چھڈے گلاں باتاں چ، ہن خیال آوے او 23 گھنٹے فضول بول دے رہے ہاں، ہن کو تھوڑا اونوں بھی یاد کر لئیے جن نے زبان بنائی ہے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ سمجھ گئے؟ انہوں نے تسبیح پڑھی ہے، ایک تسبیح درود شریف دی، ایک تسبیح کلمہ شریف دی، ایک تسبیح استغفار کی۔ انہوں نے کہا چلو کہ تھوڑا جگہ کاغذ سیدھے پدرے ہوئے نے، رپورٹ ہن تھوڑی تھوڑی ٹھیک آن لگ پئی ہے، ارادہ کی کوئی کی خیال ہے؟ تے بلڈ پریشر نہ کیا، انہیں کہا لون نہیں کھانا، تے اے بک بھر کے کولی چ پا کے کھاندے سی، تے ہن تھی نو نو کہتا کڑیے میرے والے سالن چ نہ میرا لہدا پکا نہیں، لون نہیں۔ انہیں کہا تو تے نون تو بغیر سڑنا سیاپا ڈاندا رہا ہے تے ہن تینوں کیوں؟ انہیں کہا اج آکھیا ڈاکٹر نے بھی بابا جے 4 دن چنگے کرنے نے نا تے نمک چھڑنا پینا۔ انہیں کہا ہن ایہو جے سواد نو کی کرنا جیڑا جان ہی لے لے؟ جھوٹ، غیبت، چگلی، بد زبانی، بد کلامی، تہمت، گالی گلوچ، حسد، کینہ، بغض، انات، تکبر، شہوت، حب جا، حز نفس، ای ریاکاری، ای جناب ہون بلڈ پریشر نو ٹھیک رکھنا ہے تے اے لون وچوں کرنا پینا ہے۔ سانو ڈاکٹر نہ منو کمپاؤڈر ہی مان لو، کی آندے پے کسے نو پوچھ کے تانوں صحیح نسخہ دیندے پے۔ اے چکنائی چھڑ دیو، اے لون چھڑ دیو، باہر دیاں تلیاں ہوئیاں شیواں چگلیاں، یہ تلیاں ہوئیاں شیواں چھڑ دیو۔ غیبت، سرکار نظام پاک کو کسی نے کہا محبوب الہی رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا فلانا بندہ تہاڈے خلاف گلاں کردا ہے، آپ فرمایا مٹھائی چکو کپڑے چکو دے آؤ۔ 15 دنی پھر کسی نے دسیا بھی تہاڈے خلاف بڑیاں ہی اج تے گلاں کردا سی، آپ فرمایا کہ اے شے دے دو، آ شے دے دو، وہ جناب وہ کر دو چولہا سیدھا ہو گیا۔ وہ ایک دن وہ بیوی کہن لگی بھی ایڈے بھی بے قدرے نہیں ہونا چاہیے، تو تے شرم ہی لا لئی ہے، خواجہ صاحب دیاں تاواں نہیں ویندا تے پھر موڑ کوڑ کے تو انہاں دے خلاف گلاں کرنا، چل معافی منگیے جا کے۔ میاں بیوی آ گئے، سرکار نظام الدین اولیاء سید زادے آل رسول ہیں، پھر خون رسول کا کرم تو خون رسول کا کرم ہوتا ہے جناب، کیا خیال ہے؟ ان کی طبیعتوں میں ہی کرم ہے۔ وہ جناب حضور معافی دیو میں غیبتاں چگلیاں تے بہتان فما کرتا، وہ ہن جناب ہفتہ لنگیا نہ چول نہ دال نہ آٹا نہ کو کپڑا لتا، 8 دن اور تنگی ترجی نال کر لے تے پھر آ گئے، کدھر آئے ہیں حضور تسی دلوں نہیں معاف کیتا؟ فرما دلوں ہی کری دا، اسی تے زبان تے نہیں رکھی دی کہ زبان تو کریے دل چ رکھیے، دلوں کیتا اکھے جے دلوں کیتا ہے تے اگے تے کھلا لنگر پانی کلی جاندے سو، جدن دے معافی مانگ کے گئے ہاں تے تسی کو پائیا دال بھی نہیں بھیجی۔ اللہ علیہ نے سمجھان دا اپنا طریقہ ہے، تو خواجہ نظام پاک نے فرمایا پہلے تے تو کردا سی ساڈی ڈیوٹی، تاں تینوں شیواں بھیجی دیاں سی، ہن تو ڈیوٹی نہیں کردا، تینوں ویلے نو کون دئی جائے؟ نہیں سمجھ آئی ڈیوٹی کی ہے؟ کہ ساڈیاں جو غیبتاں چگلیاں چوکاں چ بہ کے کرنیاں نے تے نتیجہ ہے بھی جڑی کچھ 2 نیکیاں کٹھیاں ہوئیاں ساڈے ال کلیاں، تے جے نیکی نہیں ہے تے ساڈے گناہ اپنے کھاتے پائے تے تاں تینوں شیواں کلی دیاں سی بھی بندہ چنگا ہے، مزدوری صحیح کرتا پیا۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ چکنائی چھوڑ دیں، یہ نمک چھوڑ دیں، یہ باہر کی تلی ہوئی چیزیں چس کے لے کے لوکاں دیاں عزتاں رولنیاں، وارثہ نہ کری ایمان وارثاں دا، رب بے وارث کر مارتا ہے،
رب قرآن میں فرماتا ہو لوگوں کی ٹو میں نہ رہو، لوگوں کی ٹو میں نہ رہو. ٹو میں رہنا ہے تو بندہ اپنی ٹو میں رہے کہ میرا حال کیا ہے، احوال کیا ہے، کال کیا ہے، حال کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو عمل کی دولت دے. ہم اس کے کرم کے بکاری ہیں، خیراتی ہیں، محتاج ہیں، سب سے زیادہ محتاج ہیں. اس کے گھر آئے ہیں، سید پاکوں کا عرس ہے، اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ خیرات عطا فرمائے. وما علیہ